فوج کی نوکری چھوڑ کر اداکاری کرنے والے ساون کی مکمل داستان، ٹانگا چلانے اور مزدوری کرنے والے ساون کیسے پاکستانی فلموں کے تاریخ ساز ویلن بنے، ساون بٹ نے شادی کیوں نہیں کی تھی اور سلطان راہی نے کیسے ساون کے کیریئر کو تباہ کیا۔ فلمی دنیا کے رنگینوں اور شوبز کے چکا چوند میں ہمیں فنکاروں کے عروج و زوال کی ایسی کہانیاں بھی سننے کو ملتی ہے جو عبرت ناک بھی ہے اور سبق آموز بھی۔ تو ان میں ایک دردناک کہانی اداکارہ ساون کی بھی ہے جو ایک غریبی سے اٹھ کر اتنا بڑا سٹار بنا اور آخر میں کس وجہ سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو ناظرین و سامعین، جنہوں نے پاکستان کی فلمی صنعت میں حیرت انگیز کامیابیاں حاصل کی، وہ ایک ایکسٹرا سے چوٹی کے ویلن بنے اور پھر کریکٹر ایکٹر تک صف اول کے اداکاروں میں ان کا شمار ہوا اور وہ پھر بامی عروج سے اتر کر امادہ زوال ہوئے۔ دراز قد اور بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک تھے اور ایک وقت تھا جب ان سے مشورہ اور شخصیت کو دیکھتے ہوئے اکثر فلموں کی کہانی لکھی جاتی تھی۔ حالات نے پلٹا کھائے تو چوٹی کے اس ویلن کو گزر بسر اور اخراجات کے لیے چھوٹے موٹے فلمی کردار بھی قبول کرنا پڑے اور 70s کے عشرے میں پاکستان کی فلم انڈسٹری میں ساون کو بہترین اداکار اور مقبول ویلن کے طور پر اردو اور پنجابی فلموں میں کاسٹ کیا جاتا تھا۔ ساون 1920 عیسوی کو سیالکوٹ میں پیدا ہوا اور اس کا اصل نام ظفر احمد بٹ تھا اور ان کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے دوسری جنگ عظیم میں برٹش آرمی میں شمولیت اختیار کر لی تھی۔ فوج کی نوکری سے فارغ ہوئے تو روزی روٹی کمانے کے لیے تانگا چلانے لگے، لیکن قسمت نے یاوری کی اور وہ پاکستان فلم انڈسٹری سے وابستہ ہو گئے، جہاں شہرت اور دولت گویا ان کی منتظر تھی۔ ساون کی شخصیت اور ان کا ڈیل ڈول کچھ ایسا تھا کہ وہ سب کے درمیان الگ ہی دکھائی دیتے۔ ان کے گھنے سیاہ اور گھنگریالے بال بھی ان کی خاص پہچان تھی۔ گورے چٹے اور کسرتی جسم کے مالک ساون فلم نگری میں 1950 عیسوی میں قدم رکھنے سے قبل معمار کی حیثیت سے کام کرنے پہنچے۔ اس کے علاوہ بھی وہ دوسرے چھوٹے موٹے کام اور ہر قسم کی مزدوری کر کے 4 پیسے بنا لیتے تھے۔ اسی دوران شہر کی ایک سینما کے ملازمین سے ان کی دوستی ہو گئی اور ان کے کہنے پر ساون کو فلموں میں کام کرنے کا شوق ہوا۔ انہیں فلم سٹوڈیوز کے چکر تو لگانے پڑے، لیکن یہ ریاضت رائیگاں نہ گئی اور فلم کارنامہ میں ساون کو کردار نبھانے کا موقع مل گیا۔ یہی ان کو ساون کا نام دے دیا گیا اور پھر کسی نے لاہور جا کر قسمت آزمانے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی شخصیت اور گرجدار آواز کی وجہ سے پنجابی فلموں میں زیادہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ساون نے لاہور کا قصد کیا اور ایک روز وہاں آغا حسینی کی فلم 16 آنے میں ایک چھوٹا سا کردار حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس فلم کے بعد ساون کو فلم سورج مکھی میں کام کرنے کا موقع ملا، جس میں انہیں ایک مقبول اداکارہ بنا دیا۔ اس کے بعد ساون کو بطور ویلن کام کرنے لگا اور کامیابی ان کا مقدر بنتی رہی۔ ساون نے کئی اردو فلموں کے علاوہ پنجابی فلموں میں بھی مرکزی کردار ادا کیے، جن میں بابا دینا، مالی، خرانچی، ذیلدار، ہاشو خان، خان چاچا۔ یہی فلم خان چاچا ساون کے زوال کا سبب بھی بنی، کیونکہ ساون نے اس فلم میں بہت زیادہ معاوضہ مانگ لیا تھا اور فلم ساز 10 گنا کام معاوضہ پر سلطان راہی کو لے آئے تھے، جس سے ساون کا سارا کیریئر تباہ ہو جاتا ہے۔ اور ناظرین و سامعین، 80 کی دہائی میں ساون پھر سپورٹنگ رول کرنے پر مجبور ہو گئے تھے اور اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین و سامعین، ساون کی معلومات کے متعلق انہوں نے کوئی شادی بھی نہیں کی۔ پنجابی زبانوں میں ان کی کامیاب فلموں میں شیراں دے پتر شیر، جانی دشمن، ملنگی، ڈولی، چن مکھنا، سجن پیارا، بریا میلہ اور 5 دریا کے نام سر فہرست ہے۔ ابتدائی فلموں کے بعد جب ساون نے فلم بینوں کی توجہ حاصل کر لی تو انہیں ویلن کے طور پر کاسٹ کیا جانے لگا اور اس روپ میں انہیں خوب شہرت ملی۔ ساون کی فلمیں کامیاب ثابت ہوئی۔ ان کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے فلم ساز ان سے رابطہ کرنے لگے۔ انہیں اچھا معاوضہ دیا جاتا تھا، لیکن اپنی مانگ اور ایسی پذیرائی نے اداکار ساون کو بد دماغ بنا دیا۔ وہ کسی کو اہمیت دینے کو تیار نہ تھے اور اب فلم سازوں سے بھاری معاوضہ کا مطالبہ کرنے لگے۔ یہی لالچ انڈسٹری میں ان کے زوال کا سبب بنی۔ بعد میں اداکار ساون اکثر اپنے احباب سے بھی یہ کہتے تھے
کہ میں بہت متکبر ہو گیا تھا اور انسان کو انسان نہیں سمجھتا تھا۔ اس دور میں کئی کامیاب فلمیں بنانے والے ساونت سے فلم ساز گریز کرنے لگے اور پھر انہیں اہم کردار ملنا بند ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ زندگی کی آخری ادوار میں ان کے پاس کوئی کام نہیں تھا اور وہ گھر تک محدود ہو گئے تھے، اور جولائی 1998 عیسوی کو فرشتہ اجل آ پہنچا اور ساون اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ تو ناظرین و سامعین، ویڈیو کے متعلق اپنا رائے ضرور دیں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔